السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، ایک نہایت اہم ٹاپک پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے نزدیک میں بتا رہا ہوں کہ سب سے اہم ٹاپک ہے، اور ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کا سب سے غریب مسلمان کون ہے؟ آسمان کے نیچے، فرش پر، زمین پر دنیا کا سب سے غریب مسلمان کون ہے؟ یہ ہمیں جاننا ہے۔ محترم ناظرین، آپ غور کریں، آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ دن بھر مزدوری کرتے ہیں، دن بھر آپ مزدوری کرتے ہیں، بلکہ پیسے کمانے کے لیے آپ رات کو بھی قربان کر دیتے ہیں، رات کو بھی آپ مزدوری کرتے ہیں، یعنی دن و رات آپ مزدوری کرتے ہیں اس لالچ میں کہ آپ کو زیادہ پیسہ ملے گا۔ لیکن مزدوری کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ مزدوری میں نے کی ہے لیکن ہماری مزدوری، ہماری اجرت کسی اور کو مل گئی ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ دن و رات محنت کر رہے ہیں اور آپ کی مزدوری کا صلہ، بدلہ کسی اور کو مل جا رہا ہے، آپ پر کیا گزرے گی؟ اسی طریقے سے آپ بینک میں پیسہ جمع کر رہے ہیں، عام طور پر لوگ بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں، اس لیے اسی کی ہم مثال دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پیسے جو ہم جمع کر رہے ہیں وہ کسی اور کے نام پر ٹرانسفر ہو رہا ہے، آپ پر کیا بیتے گی؟ آپ پر کیا گزرے گی؟ آپ دنیا کے اعتبار سے سوچئے، شاید آپ پاگل ہو جائیں، یا شاید آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے، آپ ختم ہو جائیں۔ تو یہ دنیا کے بارے میں آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، تو اسی سوچ کے سامنے، اسی سوچ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حدیث کے ذریعے سے، کہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک آدمی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے کہ اے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ سب سے غریب آدمی، سب سے مفلس آدمی، سب سے قلاش آدمی دنیا میں کون ہے؟ آپ علیہ السلام کے پوچھنے پر صحابہ نے جواب دیا کہ جس کے پاس روپے، پیسے، درہم و دینار نہ ہو، یا رسول اللہ وہی سب سے غریب ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہے، میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے روز نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، حج و زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، صدقہ و خیرات لے کر کے آئے گا، سب لے کر کے آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ اس کے اندر ایک کمزوری یہ ہوگی کہ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے جو حسنات ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں، اس کی نیکیوں کو ان مظلوموں کے حق میں اللہ دے دے گا، ان کو دے دے گا جن کو یہ ستایا کرتا تھا، یہ نمازی، یہ روزہ دار، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ جن لوگوں کو دنیا کے اندر ستایا کرتا تھا، ان لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں دینے کے بعد حق برابر ہو گیا تو ٹھیک، اگر حق برابر نہیں ہوا تو ان مظلوموں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ان مظلوموں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے جو دنیا میں یہ نمازی بنتا تھا، روزہ دار بن کر کے پھرتا تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، لوگ اس کی سخاوت کو دیکھ کر کے فخر کرتے تھے، چرچا کرتے تھے سماج و معاشرے کے اندر، لیکن اس کے اندر جو یہ عیب تھا لوگوں کو ستانے کا اور لوگوں کی غیبتیں کرنے کا، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے کا، اس کے عوض میں یہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں جن نے دنیا میں ستایا کرتا تھا، اور پھر ان کے گناہ کو، ان مظلوموں کے گناہ کو اس پر لادا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ میری امت کا سب سے غریب، سب سے مفلس آدمی ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی جو پوری زندگی 60-70 سالہ
جو دنیا کے اندر اس نے زندگی پائی تھی، اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی اس نے کیا تھا، اس کی ساری محنتوں کا صلہ، ساری عبادتوں کا صلہ کس کو دے دیا گیا ہے؟ اس آدمی کو دے دیا گیا جس کو یہ ستایا کرتا تھا، یہ آدمی جس کو ستایا کرتا تھا۔ آج سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان ملیں گے آپ کو، ہر جگہ ملیں گے آپ کو، جو بظاہر نیکیاں کرتے ہیں، نماز و روزے کی پابندی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے لیے جان کو قربان کرنے کی اس میں رہتے ہیں، تگ و دو میں رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں ان کے معاملات اللہ کے بندوں کے ساتھ بہت گندے رہتے ہیں، بہت خراب رہتے ہیں، ظالمانہ رہتے ہیں، اللہ کے غریب بندوں کو یہ ستایا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کا کبر نہیں گیا، نماز پڑھنے کے بعد بھی رعونت نہیں گئی، نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے بندوں کو ستانا انہوں نے چھوڑا نہیں۔ ایسے سماج میں کتنے لوگ مل جائیں گے۔ محترم ناظرین، نیکیاں کرنا آسان ہے، لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ نیکیوں کی حفاظت کیجیے، نیکیاں بہت زیادہ مت کیجیے، آپ جتنی بھی نیکیاں کیجیے آپ یہ سوچیے کہ ان نیکیوں کی حفاظت ہو جائے اور ان نیکیوں کا صلہ مل جائے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو محترم ناظرین، ان لوگوں کے جیسے مت بنیے کہ جنہوں نے پوری زندگی عبادتیں کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن آخر میں ان کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گے جن کو ستایا جاتا تھا دنیا کے اندر۔ تو ان لوگوں میں سے آپ مت بنیے، آپ نیکیاں کم کیجیے، لیکن معاملات کو بھی ٹھیک رکھیے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہونی چاہیے اس معاملات کو آپ غور کیجیے اور اس کے بارے میں کوتاہی مت کیجیے۔ آپ کی ذات سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے، آپ کی کسی بھی عضو سے، کسی بھی ایکشن سے اللہ کے بندوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں آپ کی نیکیاں پوری زندگی کو ان کو دے دی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے، آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 2581 ہے، 2581 ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔